على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ تمام حضرات محبت کے ساتھ، عشق کے ساتھ اللہ کے محبوب دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کسبنا میں ہدیہ درود کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ ایک بڑی خوبصورت نعت ہے اور ہمارا عقیدہ بھی ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ ٹوٹے ہوئے دلوں کے آپ سہارے ہیں، بیچاروں کے چارہ گر ہیں۔ ہر بندہ جو مشکل اور پریشانی میں ہو اس کی محبوب دستگیری فرماتے ہیں۔ اس پر ایک بڑی خوبصورت نعت ہے، چند اشعار میں اس کی پیش کر دیتا ہوں۔ سادی سی نعت ہے بڑی۔ ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد، 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 بیچاروں کے چارے محمد، بیچاروں کے چارے محمد، ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد۔ اور قبر میں حشر میں، قبر میں حشر میں اور پل سے گزرتے، قبر میں حشر میں اور پل سے گزرتے، لگاؤں گا تیرے میں نعرے محمد، لگاؤں گا تیرے میں نعرے محمد، لگاؤں گا تیرے میں نعرے محمد، ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد، ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد، بیچاروں کے چارے محمد۔ اور مزہ ان دنوں میں آیا زندگی کا، مزہ ان دنوں میں آیا زندگی کا، تیرے پاس جو دل گزارے محمد، تیرے پاس جو دل گزارے محمد، تیرے پاس جو دل گزارے محمد، ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد، بیچاروں کے چارے محمد۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا
اور حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد آج کی جمعۃ المبارک کا موضوع آپ کو معلوم ہی ہے، اگرچہ یہ تھوڑا سا لیٹ ہے۔ 21 رمضان مبارک کو خلیفہ چہارم داماد رسول خلیفہ راشد حضرت مولا علی مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ 21 رمضان مبارک کو آپ کی شہادت ہے، کیونکہ پچھلے ماہ مبارک میں جمعہ بالکل اس کے قریب تھا، تو چونکہ ہمارا فلیکس بھی وہی ہے موضوع، اس لیے آج اگرچہ لیٹ ہے لیکن مولا کائنات شیر خدا کو آج کی جمعۃ المبارک پر انشاءاللہ مختصر وقت میں خراج تحسین اور خراج عقیدت پیش کیا جائے گا۔ مختصر آپ کے فضائل، ورنہ تو 300 سے زائد علماء نے لکھا ہے کہ وہ آیات ہیں جو صرف اور صرف مولا کائنات کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ ذرا محبت سے کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ 300 سے زائد، اس کا مطلب ہے کہ جس شخصیت کا آج ہم ذکر کرنے لگے ہیں، یہ شخصیت اپنے رتبہ اور مقام کے حوالے سے بہت منفرد ہے اصحاب کی جماعت میں، اور منفرد ہونے کی کئی وجوہات ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی وجہ منفرد ہونے کی یہ ہے کہ آپ کی تربیت اللہ کے محبوب نے خود فرمائی ہے۔ سب سے بڑی وجہ یہی ہے، علم ہو، فضل ہو، عبادت ہو، زہد و تقوی ہو، پرہیزگاری ہو، شجاعت ہو، سخاوت ہو، جو بھی آپ کا وصف، آپ کی کوالٹی آپ نکالیں گے وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن مین چیز یہ ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ تربیت اللہ کے محبوب نے فرمائی ایک۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ اپنی آنکھیں نہیں کھول رہے تھے، جب اللہ کے محبوب آئے آپ نے مولا کائنات کو اٹھایا، جب مولا کائنات کو اٹھایا اپنی گود میں اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، تو پھر مولا کائنات نے آنکھ کھولی اور پہلی نظر پڑی تو چہرے مصطفیٰ پہ پڑی۔ یہ ایک بات بھی بڑی منفرد سی ہے، اس میں بڑی محبت ہے، صرف محبت والوں کے لیے، ورنہ دوسرے تو پڑھ کے آگے نکل جاتے ہیں، یہاں پہ آ کے جمائی آ جاتی ہے۔ شاید ہمارے لوگ ہیں کہ جو اس مقام پہ آ کے رک جاتے ہیں، ایسا کیوں ہے بھائی؟ وائی ریزن کیا ہے بھائی؟ وجہ کیا ہے؟ لاجک، حکمت کہ آنکھ بچے کو کیا خبر کہ میں نے کب آنکھ کھولنی ہے اور کب نہیں کھولنی، لیکن کہا یہ اگرچہ ہے تو بچہ، اگرچہ ابھی بچہ ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنا مولا کائنات شیر خدا کا آنکھ نہ کھولنا، جب تک حضور نہ آئے آنکھ کو بند رکھنا، میری نظر کسی اور کے چہرہ پر نہ پڑے، اور پہلی نظر پڑے تو حضور کے چہرے اقدس پر پڑے۔ اس دن گویا آپ نے اعلان کر دیا تھا کہ اگرچہ یہ ہے تو بچہ، لیکن جب یہ بڑا ہوگا تو پھر اس مقام پہ پہنچے گا کہ قیامت تک ہر ولی کا جو سردار ہے اور مرکز ولایت جو ہوگا وہ ہمارے کائنات کی ذات ہوگی انشاءاللہ۔ یہ بات ہے کہ محبت کی اور عشق کی بات ہے، ورنہ تو چہرے نظر تو والد پہ بھی پڑ سکتی تھی، والدہ پہ بھی پڑ سکتی تھی، لیکن خاص اس میں کیا بات ہے کہ یہ علماء نے لکھا ہے باقاعدہ کہ یہ محبت کی بات ہے۔ حضور سے محبت اتنی ہے، ان کو قرب اتنا ملنا تھا جس بنا پہ وہ پہلے دن ہی اعلان گویا ہو رہا تھا یہ بچہ جو پیدا ہوا ہے یہ عام بچہ نہیں ہے۔ اس نے کل بدر کے میدان میں اکیلے 70 کفار مارے گئے بدر کے میدان میں، اس میں سے 33 کافر وہ تھے جن کو مولا کائنات نے واصل جہنم فرمایا 70 میں۔ تو اس دن وہ اعلان ہو رہا تھا کہ یہ بچہ عام نہیں ہے، اس نے خیبر کے قلعے کو اکھاڑنا ہے جس کو کوئی فتح نہیں کر پا رہا تھا۔ تو مولا کائنات شیر خدا نے
ایک دست میں، ایک لمحے میں خیبر کے قلعے کو فتح کر دیا، تو گویا یہ اس دن اعلان تھا کہ یہ بچہ عام بچوں جیسا نہیں ہے، اس نے کل انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، حضور فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں، لیکن اس کا جو باب ہے، اس کا جو دروازہ ہے، اس کی جو ڈور ہے، وہ حضرت مولا کائنات شیر خدا ہے۔ کیا مطلب کہ آپ شہر میں انٹر ہوں تو پہلا دروازہ پہلے استعمال کرنا پڑے گا، دروازے سے ہو کے پھر شہر میں داخل ہوں گے۔ فرمایا جو محمد کے علم تک پہنچنا چاہتا ہے، علم محمد کو، معرفت محمد کو حاصل کرنا چاہتا ہے، پہلے اس کو دروازے علی پہ جانا پڑے گا۔ محمد سے کہہ دی سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جس نے در محمد پہ آنا ہے، توجہ، جس نے دروازے محمد پہ آنا ہے، جس نے علم کی خیرات اللہ کے حبیب سے لینی ہے، جس نے تقوی کی خیرات اللہ کے محبوب سے لینی ہے، جس نے کوئی علم پڑھنا ہے، علم حاصل کرنا ہے، قرآن کا، حدیث کا، سنت کا، سیرت کا، فرمایا اگر کوئی در محمد پہ آنا چاہتا ہے، اسے پہلے در علی پہ حاضری دینا پڑے گی۔ پھر در علی وہ ہے کہ جو در علی پہ پہنچ گیا انشاءاللہ وہ در محمد پہ بھی پہنچ جائے گا۔ مولا کائنات شیر خدا کی وہ ہستی ہے، میں نے عرض کیا کہ جن کے بارے میں 300 سے زائد قرآن مجید کی آیات موجود ہیں۔ ایک آیت میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں جس میں آپ کی جو سخاوت ہے وہ اتنی عروج پر ہے، اس سے یہ پتہ بھی چلا کہ سخی ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس لاکھوں ڈالر ہوں، آپ کے پاس مال و دولت کے انبار ہوں۔ مولا کائنات شیر خدا کے پاس آپ کو پتہ نہیں کہ بظاہر مال نہیں ہوتا تھا، جس طرح حضرت صدیق کے پاس یا خصوصاً حضرت عثمان غنی کے پاس، حضرت عبدالرحمن بن عوف کے پاس، اس طرح مولا کائنات کے حالات نہیں تھے۔ سخاوت کا اندازہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بظاہر کچھ بھی نہ ہو لیکن تھوڑا بہت بھی ہو تو کوئی سوال کرے تو فوراً عطا کر دے۔ میں نے کہا نا تربیت حضور کی ہے۔ قرآن نے تو حضور کے بارے میں کہا تھا، پڑھ لیجیے قرآن، محبت سے ذرا بولی سبحان اللہ۔ فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ ویسے روزے کے ساتھ زور لگانا نہیں چاہیے، کیا خیال ہے؟ اللہ اکبر۔ حضور کے بارے میں قرآن اعلان کیا تھا نا کہ محبوب اگر کوئی منگتا آپ کے دروازے پہ آ جائے تو آپ نے اس کو جھڑکنا نہیں ہے، بلکہ وہ جو سوال کرے، سوال کرنا اس کا کام ہے، دینا محبوب آپ کا کام ہے۔ یہ اعلان حضور کے بارے میں ہے، لیکن چونکہ تربیت میں نے کہا حضور نے کی ہے، وہ رنگ حضرت مولا کائنات کی باقاعدہ سیرت کے اندر نظر آتا ہے، جو رنگ اللہ کے محبوب میں نظر آتا ہے۔ چونکہ تربیت کی ہے، جو تربیت کر رہا ہوتا ہے وہ سارے اوصاف آگے ٹرانسفر کرتا ہے جس کی وہ تربیت کر رہا ہوتا ہے۔ مولا کائنات کی تربیت اللہ کے حبیب نے کی ہے تو وہ رنگ دیکھیں یہاں پہ واضح طور پہ نظر آتا ہے۔ یہ قرآن کی آیت پہلے پڑھ لیتے ہیں، دیکھیں ذرا، یہ سورۃ الدہر کی آیت ہے اور کمال آیت ہے۔ اگرچہ یہ بات تو ہر ایک کے بارے میں ہے، لیکن جس وقت یہ آیت اتر رہی تھی، نازل ہو رہی تھی، وہ خاص مولا کائنات شیر خدا اور آپ کے گھرانے کے بارے میں اللہ اس آیت کو نازل فرما رہا تھا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ یہ آیت اگرچہ سب کے لیے ہے، کہا کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر، یعنی صرف رب کی محبت میں وہ کھانا کھلاتے ہیں مسکینوں کو، یتیموں کو اور اسیروں کو۔ اب یہ آیت کا شان نزول ذرا سننا، یہ آیت کب اتری ہے؟ بہت لمبا ایک واقعہ ہے جس میں یہ تھا کہ یہ روزے کا وقت تھا، اس کا اپنا افطاری کا وقت تھا، روزے کے ایام تھے،
اور یہ کھانا کھانے لگے مولا کائنات شیر خدا حضرت فاطمہ الزہرا، اسی طرح آپ کے بیٹے، ایک آپ کی یعنی سمجھ لیں کہ کنیز کہہ لیں یا ملازمہ نوکر جو بھی کہہ لیں، ایک وہ تھی۔ اچانک یہ کھانا کھانے لگے تو دروازے کے اوپر جو ہے ایک شخص آیا، اس نے کہا جی میں مسکین ہوں، کئی دنوں سے میں نے کھانا نہیں کھایا۔ ان کے پاس میں نے کہا کہ کچھ مال زیادہ نہیں ہوتا تھا، لیکن چونکہ سخاوت تو یہی ہے کہ آپ کے پاس کچھ ہو نہ ہو، مال کے انبار ہو یا نہ ہو، یہی تو سخاوت ہے کہ جو تھوڑا بہت موجود ہے جب رب کے نام پہ کوئی مانگتا ہے تو اللہ والے فوراً عطا کر دیتے ہیں۔ اگرچہ اس کی مسائل اور ہیں کہ ہم پھر نیگیٹو بھی لے لیتے ہیں، ہر جگہ بھی نہیں دے سکتے کہ جو اللہ کے نام پہ کہے آپ دے دیں، اس کے اپنے مسائل ہیں کہ کس کو دے سکتے ہیں، کون سوال کر سکتا ہے، کس کو شرن مانگنے کی اجازت ہے، کس کو نہیں دے سکتے، اس کے اپنے مسائل ہیں۔ اچھا، انہوں نے کہا جی میں مسکین ہوں، کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا۔ ان کے پاس اور کچھ نہیں تھا، جو روٹی اپنے لیے تھی نا سب نے اٹھائی اور اس کو جا کے دے دی۔ محبت سے ذرا سبحان اللہ۔ اصحاب کے دور میں پنکھے نہیں ہوتے تھے، اصحاب کے دور میں اے سی بھی نہیں ہوتا تھا، کیا خیال ہے؟ انہوں نے تو نہیں کہا حضور ہم نے جنگ نہیں کرنی چونکہ اے سی بھی نہیں ہے اور پنکھے بھی نہیں ہیں، ہم جنگ کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارے دور میں نہیں، کوئی بات نہیں، کبھی کبھی اس دور کی یاد بھی تازہ ہونی چاہیے، کیا خیال ہے؟ جی دوسرا دن آیا نا، سیم وہی وقت ہے افطاری کا، سارا دن بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، لیکن جیسے ہی افطاری کا وقت ہے رب کی طرف سے دیکھیں کیا آزمائش ہے۔ جس کا جتنا بڑا مقام ہوتا ہے اس سے اللہ امتحان آزمائش بھی اتنی بڑی لیتا ہے، یاد رکھیے گا۔ جس کا جتنا بڑا مقام، کیونکہ حضور کی حدیث موجود ہے کائنات میں جو مقام اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا وہ مقام کسی اور کا نہیں ہے، لیکن فرمایا کہ اسی طرح پھر امتحان بھی میرے اوپر اتنے بڑے بڑے آئے ہیں کہ پہاڑ پہ آتے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، اتنے بڑے بڑے امتحان، لیکن حضور ہر مقام پہ ثابت قدم رہے۔ بہرحال تو آزمائش ہے، چونکہ مقام بڑا ہے، سارا دن کی بھوک پیاس ہے۔ ایک شخص ہے وہ کہتا ہے میں یتیم ہوں، میں نے کئی دن سے کھانا نہیں کھایا۔ ان سب نے نہیں سوچا کہ نہ ہم نے کل کھانا کھایا تھا نہ آج کھایا ہے، سارا دن کی بھوک اور پیاس ہے، سب نے کھانا اٹھایا یتیم کے حوالے کر دیا۔ تیسرا دن، پھر تیسرا دن، وہی وقت ہے افطاری کا، سارے دن کی بھوک اور پیاس ہے۔ ایک شخص آئے وہ کہتا ہے جی میں اسیر ہوتا ہے نا، یعنی جو قیدی جس کو آپ کہہ لیں قیدی، اس نے دروازے پہ آواز دی کہ میں قیدی ہوں، کئی دن سے میں نے کھانا نہیں کھایا، ابھی شاید اس کو آزادی ملی ہوگی، میں کہاں جاؤں؟ تو اہل بیت کے گھر کے سامنے کھڑا ہو کے آواز دے رہا ہے۔ ان سب نے نہیں سوچا کہ پرسوں میں دے دیا تھا، کل بھی دے دیا تھا، آج پھر کوئی سوال کر رہا ہے۔ انہوں نے ایک لمحہ تاخیر کیے بغیر مولا کائنات شیر خدا اور آپ کے سب گھرانے والے، ایون کہ آپ کی ملازمہ، اس نے بھی جو کچھ ان کے سامنے روٹی اور کھانا موجود تھا وہ انہوں نے اٹھایا اور جا کے اس کے حوالے کر دیا۔ جب یہ معاملہ ہوا نا، یہ آیت قرآن کی اتری ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ یہ رب کی محبت میں اس مقام پہ فائز ہوتے ہیں، اس مرتبے پہ اللہ کی محبت میں فائز ہوتے ہیں کہ جب کوئی آ کے سوال کرتا ہے مسکینوں کو بھی کھانا کھلا دیتے ہیں، یتیموں کو بھی کھانا کھلا دیتے ہیں، قیدیوں کو بھی کھانا کھلا دیتے ہیں۔ جو مشکل ہوتی ہے وہ حضور کے در سے بھی دور ہوتی ہے، در محمد سے بھی دور ہوتی ہے، در علی سے بھی دور ہوتی ہے۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا، اللہ نے آپ کو کیا منصب اور کیا مقام عطا فرمایا۔ میں نے پھر عرض کر رہا ہوں کہ 300 کے قریب آیات اور اس سے بھی زیادہ علماء نے لکھا کہ آپ کی شان کے اندر یہ آیات موجود ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ آپ کی شان میں جتنی آیات اتری ہیں اتنی کسی صحابی کی شان میں آیات نہیں اتری۔ ایک منفرد مقام، اور یہ میں بار بار عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہر صحابی کی اپنی ایک منفرد شان ہے، ایک انوکھی اور وکری ایک شان ہے ہر صحابی کی۔ اللہ نے ہر ایک کو رتبہ دیا، ہر ایک کو مقام دیا ہے۔ مولا کائنات شیر خدا کا مقام اصحاب کی جماعت میں ایک بڑا منفرد ہے، اور آپ اندازہ لگائیے کہ مولا کائنات شیر خدا کی جو ہے وہ جو بہادری اور شجاعت ہے، اس کے قصے اتنے مشہور ہیں کہ آپ جس غزوہ کو بھی نکال کے دیکھیں گے، جس جنگ کو بھی نکال کے دیکھیں گے، اس میں مولا کائنات شیر خدا آپ کو پہلے نمبر پہ نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ ہر مقام پہ، یہ نہیں کہ کوئی خاص مقام ہے، ہر غزوہ کے اندر مولا کائنات شیر خدا کا ایک خاص نمبر ہوتا ہے، اور خصوصیت کے ساتھ، چونکہ عرب کے ماحول سے واقف ہیں سارے۔ اس وقت جنگ
अचानक नहीं शुरू हो जाती कि सारे जंग करना शुरू कर देते थे, ऐसा नहीं होता था। जो जंग स्टार्ट होती थी, शुरू होती थी, उसका अंदाज ये होता था कि एक उधर से निकलता था, एक इस लश्कर से निकलता था, उनकी लड़ाई होती थी, कभी 3-3 निकलते थे, कभी 2, कभी सिर्फ 1, ऐसा भी होता था। तो मौला कायनात शेर खुदा जब अकेले एक शख्स के मुकाबले में निकले थे जो अकेले 1000 से जंग करता था, 1000 से, इतना जंगजू था वो कि पूरे अरब के अंदर उसकी शुजाअत के और बहादुरी के उसके चर्चे थे, उसकी ताकत के, उसके सामने कोई नहीं आता था। जब उसने बार बार आवाज दे रहा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भेजिए कोई शख्स, अपना जंगजू, कोई अपना सिपाही, अपना सहाबी, मेरा का खामोश थे। उसने 2-3 दफा जब आवाज दी तो मौला कायनात शेर खुदा से रहा नहीं गया और खुद आप आगे तशरीफ लाए। हालांकि पहले हुजूर ने मना फरमाया, लेकिन कहा हुजूर या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अब तो आपकी इज्जत की बात हो रही है, अब अली पीछे कैसे ठहर सकता है, हुजूर मुझे इजाजत दीजिए, अब तो उसने आपको पुकारा है, आपकी इज्जत बर्बाद की है, अब अली कैसे ठहर सकता है। आपका जिस्म, आपने पढ़ा होगा कई दफा या सुना होगा कि जिस्म भी कोई बज़ाहिर इस तरह नहीं था जैसे मजबूत पहलवानों का जिस्म होता है, ऐसा नहीं था। आप पतले थे और जिस्म इतना बज़ाहिर, मैं कह रहा हूँ, इतना मजबूत नहीं था। अंदर तो फिर क्या मजबूत था कि खैबर का पूरा किला जिसको 40 लोग नहीं उठा सकते थे, उस दरवाजे को बाद में मौला कायनात ने अकेले उठाया और उसको ढाल बना दिया। लेकिन मैंने बज़ाहिर की बात की है कि बज़ाहिर देखने में वो नहीं था मामला। तो कहते हैं कि जब मौला कायनात शेर खुदा गए 1000 के मुकाबले में वो लड़ने वाला शख्स, तो मौला कायनात शेर खुदा ने जाके उसके सामने जब खड़े हुए, उसने ना वो जिसको कहते हैं मजाक उड़ाया कि ये किसको आपने भेज दिया है जिनका जिस्म कमजोर सा है, कोई बड़ा जंगजू मेरे मुकाबले का भेजो जिससे मैं जंग करूं, आपने बच्चे को भेज दिया है। मौला कायनात शेर खुदा सुनते रहे। जब उसने बात खत्म की, वो सारी सीरत की कुतब के अंदर वो वाक़या तफसीली मौजूद है कि जिसमें आपने फिर अशार पढ़े कि मैं वो हूँ जिसकी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है, हैदर, और हैदर वो होता है कि जो अपने दुश्मन पे पलट पलट के हमला करता है, पलट पलट के हमला करता है, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। तो कहते हैं कि जब बहरहाल मुख्तसर वो सिलसिला शुरू हुआ, असहाब सारे परेशान थे कि 1000 से अकेला लड़ने वाला जिसका पूरा जो जिस्म था वो इतना महफूज था। उस दौर के अंदर आपको मालूम है कि जो वो तलवार से बचने के लिए एक जंगी लिबास पहनते थे, एक खोद होता था लोहे का, फिर ज़र्रा, इस तरह के सारे मामलात, तो उसको उस मैदान के अंदर मारना बज़ाहिर बहुत मुश्किल था और कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि 1000 अकेले जो शख्स जंग करता हो उससे मौला कायनात ने जंग करनी है। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब मौला कायनात निकले ना जंग के लिए, उधर अल्लाह के महबूब ने हाथ उठा दिए, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और असहाब कहते हैं ये हुजूर की शान थी कि जब आप अपने गोरे गोरे हाथ उठाते थे अल्लाह की बारगाह में, तो भाई यूं आते थे तो दुआ कबूल हो जाती थी। ये सही रिवायत में मौजूद है कि एक सहाबी ने कहा हुजूर बारिश नहीं हो रही, तो बादल का तो नामो निशान तक नहीं है, कात साली है बज़ाहिर। तो कहते हैं मेरे आका ने यूं हाथ उठाए। ये रिवायत के अंदर मौजूद है कि आपने यूं किया ना तो दाढ़ी से बारिश के कतरे गिर रहे थे। अल्लाह अकबर। हमारी वाली दुआ तो नहीं है ना, दुआ मोहम्मद का। तो कहते हैं हुजूर ने हाथ उठा दिए और उधर जंग शुरू हो गई, आपस में उनकी लड़ाई। उस दौर में आपको पता है इस तरह तो मामलात होते नहीं थे, मट्टी उड़ी, गर्द गुबार जो भी हो सकता था। बहुत जब गर्द गुबार उड़ी और मालूम तो नहीं हुआ कि भाई अब इस फतह किसको मिली होगी, नजर तो आ नहीं रहा, इतनी ज्यादा धूल और मट्टी है। जब कहते हैं हर एक को इंतजार था कि क्या हुआ होगा, सारे देख रहे हैं, लेकिन जो लड़ाई में होता है आपको पता है सारे देख रहे हैं। तो थोड़ी सी गर्द गुबार हटी ना, देखा मौला कायनात शेर खुदा तलवार लहरा रहे हैं, दुश्मन जमीन पे पड़ा हुआ है। ये मौला कायनात शेर खुदा की शुजाअत है, आपकी सखावत और आपके इल्म की तो क्या कहने। अल्लाहु अकबर। जब हुजूर ने फरमा दिया कि ये मैं शहर हूँ इल्म का और ये दरवाजे हैं, तो बात तो सारी खत्म हो गई। और इल्म के चर्चे हैं आपके, जैसे आपकी शुजाअत के चर्चे हैं, आपके इल्म की भी चर्चे हैं। हजरत उमर फारूक आजम जैसा बंदा, आप फरमाते हैं कि अगर कोई फैसला मुझे करना हो और उस मजलिस के अंदर मौला कायनात शेर खुदा ना बैठे हों या वहाँ पे मौजूद ना हो,
فرماتے ہیں اللہ مجھے اس وقت سے بچانا کہ عمر کوئی فیصلہ کرے اور اس میں علی موجود نہ ہو۔ یہ آپ کے علم کا مقام ہے، ایک علمی وجاہت ہے، علمی رتبہ مولا کائنات شیر خدا کا کہ فاروق اعظم جیسا بندہ کہ جو محدث کے مقام پہ فائز ہے، محدث نہیں، محدث کے مقام پہ فائز، وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ اس وقت سے بچانا۔ اور ایک دفعہ آپ نے فرما دیا کہ اگر علی نہ ہوتے، کچھ ایسے مقامات تھے، کچھ ایسے فیصلے تھے کہ جو مولا کائنات شیر خدا کے مشورے پر حضرت فاروق اعظم نے باقاعدہ ان فیصلوں کو تبدیل کیا، یا یوں کہہ لیں کہ آپ کے فتویٰ کے مطابق اور آپ کی رائے کے مطابق اور آپ کے مشورہ کے مطابق فاروق اعظم نے فیصلہ کیا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ یہ مقام بتانے کی بات تھی، ورنہ فاروق اعظم کا جو اپنا مقام ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے، لیکن وہ عاجز لوگ تھے، وہ تکبر کرنے والے لوگ نہیں تھے۔ جس کو تھوڑا سا مقام مل جائے وہ کہتا ہے میں ہی ہوں، باقی تو زمین پہ کوئی چلتا ہی نہیں ہے، صرف میں تو ہوں، باقی تو چونٹیاں ساری، خاندان میں تو کوئی اور ہے ہی نہیں میرے جیسا، صرف پورے خاندان میں میں ہوں بس۔ یہ ہمارے ہاں ہے، اصحاب میں ایسا نہیں تھا، وہ اپنے سے زیادہ مقام دیتے تھے دوسرے کو۔ جیسے وہ روایت ہے نا مولا کائنات شیر خدا کی اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس میں وہ صدیق اکبر فرما رہے تھے کہ علی میں نے آج حضور سے ایک بات سنی ہے اور میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اس کو بیان کروں، کیونکہ ان کا انداز محبت کا تھا آپس میں۔ یہ تو بعد میں بدبخت لوگ آئے جنہوں نے کہا کہ اصحاب کا اور اہل بیت کا آپس میں ٹاکرا تھا اور ان کے آپس میں نفرت و عداوت تھی، ایسا قطعاً نہیں تھا۔ اس بات کو نقش کر لیں اپنے ذہنوں پر کہ اصحاب اور اہل بیت اطہار ان کی آپس میں شدید محبت تھی، اور انہوں نے حضرت امام جعفر صادق، حضرت امام باقر اور ان کے بعد تک اہل بیت اطہار اور اصحاب کے آپس میں رشتہ داریاں، رشتے آپس میں ہوتے رہے، ایک محبت کا رشتہ تھا، انسیت کا رشتہ تھا، مودت کا رشتہ تھا۔ اور اس پر دلیل یہ ہے، میں جو ایک عرض کر رہا ہوں، ویسے تو دلائل بہت سارے ہیں۔ جب صدیق نے کہا نا کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں ایک ایسی فضیلت بتانا چاہتا ہوں کہ آج میرے آقا نے فرمایا ہے علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب صدیق اکبر نے کہا نا کہ علی آپ کی میں نے شان حضور سے سنی ہے، اور شان یہ ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا تو علی جو ہے وہ کافی ساری روایات میں بہرحال خلاصے میں اس کا عرض کر رہا ہوں، ایک میں تو پل صراط کا ملتا ہے اور ایک میں جو ہے وہ حوض کوثر کا ملتا ہے، کیونکہ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ حوض کوثر پہ ہم سب نے جانا ہے اور انشاءاللہ ہمیں وہاں آب کوثر کے جام ملیں گے انشاءاللہ۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں آب کوثر کے جام اسی کو ملیں گے جو حضور کے چاروں یاروں کو مانتا ہے۔ توجہ طلب بات ہے، ایک کو مانے اور تین کا انکار، یہ تین کو مانے اور ایک کا انکار، یہ ہمارے ہاں موجود ہے۔ بعض وہ احباب ہیں جو تین کو مانتے ہیں، پہلے تینوں خلفاء، چوتھے کو نہیں مانتے، بعض صرف چوتھے کو مانتے ہیں، پہلے تینوں کو نہیں مانتے۔ مجھے بتائیے حضور کے یار تو چار ہیں، تو کیا آپ اگر تین کو مانیں گے اور ایک کو نہیں مانیں گے، یا ایک کو مانیں گے اور تین کو نہیں مانیں گے، تو حضور خوش ہو جائیں گے آپ سے؟ تو کہتے ہیں جب آپ جائیں گے نا وہاں تو چاروں کونوں پہ نا حوض کوثر کے چاروں یار بیٹھے ہوں گے، جو چاروں سے پیار کرتا ہوگا، جو چاروں سے محبت کرتا ہوگا، جن چاروں کا جو ہے وہ عزت و عظمت اس کے دل میں ہوگی، چاروں کا احترام ہوگا، چاروں کی تعظیم ہوگی، چاروں کا نام ادب سے لے گا۔ جیسے ہماری مسجد کی محراب پہ چاروں یاروں کا نام لکھا ہوتا ہے، یہ محراب وہ ہے کہ مصلی تو حضور کا ہے، لیکن اس مصلی کے سامنے حضور کے چاروں یاروں کا نام لکھا ہوا ہے۔ ہماری ہر مسجد کی ہر محراب پر چاروں یاروں کا نام لکھنے کی کوئی تو حکمت ہے، ہمیں چونکہ فرصت نہیں ہے کہ ہم ان باتوں پہ کبھی توجہ کریں کہ ایسا کیوں ہے کہ اس مصلی پہ وہی کھڑا ہو سکتا ہے۔ ہمارے علماء نے، محدثین نے واضح کر دیا یہ مصلی امامت وہ ہے، اس مصلی کو نسبت محبوب کائنات سے ہے، اس مصلی پہ وہی کھڑا ہو کے نماز پڑھا سکتا ہے، وہی امام بن سکتا ہے، وہی منبر پہ بیٹھ سکتا ہے کہ جو ان چاروں یاروں سے پیار کرنے والا ہو۔ جو ایک سے بھی پیار نہ کرے وہ امامت کے لائق نہیں ہے، اس کے پیچھے امام نہیں ہو، جماعت نہیں ہوتی۔ کیوں کہ حضور کے ایک یار سے نفرت کرتا ہے یا تین سے نفرت کرتا ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور فضل ہے کہ اہل سنت و جماعت جب محراب میں کھڑے ہوتے ہیں، مصلی حضور کا
جس کو نسبت حضور سے ہے، سامنے چاروں یار ہیں، اس کے ذہن میں یہ بات موجود ہے کہ میں اس مصلی پہ کھڑے ہو کے حضور سے بھی وفا کر رہا ہوں، حضور کے اصحاب سے بھی وفا کر رہا ہوں، حضور کی اہل بیت اطہار سے بھی وفا کر رہا ہوں۔ آخری بات توجہ سے سننا، تو کہتے ہیں کہ جب انہوں نے روایت پیش کی یہ والی کہ علی نے جو ہے وہ حوض کوثر پہ جام پلانے ہیں، میں نے حضور سے سنا ہے، آگے سے علی نے کہا کہ بات تو ہے، پوری نہیں ہے، آدھی بات ہے، میرا یہ مقام ہے کہ میں حوض کوثر پہ جام سب کو پلاؤں گا، لیکن صدیق یاد رکھنا جام اس کو پلاؤں گا جس کے دل میں تیرا بھی پیار ہوگا۔ اللہ، یہ نہیں کہ مولا کائنات سے تو پیار لیکن تینوں کی گستاخیاں کرتے پھریں اور پھر یہ سوچیں کہ مولا کائنات ہمیں آب کوثر کے جام پلائیں گے۔ ہاں ضرور پلائیں گے، لیکن اسی کو جو چاروں سے پیار کرنے والا ہوگا۔